السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ نیلوفر تبسم نے شیئر کی ہے۔ نیلوفر تبسم کہتی ہیں کہ میں لاہور میں رہتی ہوں اور خوفناک واقعہ ایک شیئر کروں گی۔ ہم لوگوں کے گھر کے اوپر یعنی ان کے گھر کے اوپر بہت سخت کسی نے ایک کالا جادو کروا دیا تھا، اور اس کالے جادو کے ذریعے انہوں نے ہمارے اوپر ایک جن مسلط کرا دیا۔ آہستہ آہستہ ہمیں اس جن کے ہونے کا احساس اپنے گھر میں نظر آنے لگا۔ سب سے پہلے ہمارے گھر میں اس قدر تنگ دستی آ گئی کہ سارا کاروبار اچانک سے اس میں اتنا لاس ہوا اور وہ ختم ہو گیا۔ پھر ہم لوگوں کے گھر کے جو شیشے تھے وہ ٹوٹ جاتے تھے۔ اچانک ایک دن اے سی چل رہا تھا اور چلتے چلتے اے سی نیچے گر گیا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے گھر میں ہونے لگے۔ بالآخر ابو ایک مولوی صاحب کو گھر لے آئے۔ مولوی صاحب نے سب کچھ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کے گھر میں کسی نے ایک جن مسلط کر رکھا ہے، یعنی ایک موکل۔ کبھی تو وہ ایک خوفناک صورت میں ہوتا ہے اور کبھی وہ کالے بچے کی طرح چھوٹے قد کی صورت میں ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ آپ کو نظر آنے لگے گا۔ نیلوفر کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں، جانوروں کی ہڈیاں، وہ ونڈو میں سے نکلتی تھیں۔ اب اس قدر گھر میں گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ اچانک جب رات کو ہم سب لوگ سوئے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی چیخ رہا ہو، کوئی بچہ رو رہا ہو، لیکن جب اٹھ کر دیکھتے تھے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ ہم لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم لوگ اس جن کی گرفت میں آ گئے ہوں اور ساری زندگی اس گرفت سے نکل نہیں سکتے۔ جب بھی کوئی نماز پڑھنے لگتا تھا تو کوئی ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کے پیچھے کوئی بڑی وزنی چیز گری ہے، اور نماز ٹوٹ جاتی تھی پڑھتے پڑھتے۔ پیچھے سے پلٹ کے دیکھتے تھے تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور نماز جب پڑھنے لگتے تھے تو یوں لگتا تھا ہم لوگوں کے پیچھے کوئی بھاری پتھر گرا ہے۔ ہم لوگ بہت تنگ تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس نجس جن سے ہماری جان نہیں بچ پا رہی تھی۔ نیلوفر کہتی ہیں کہ اس جن کی وجہ سے ان کے اوپر ایک بیماری، ایک موذی مرض کا اٹیک ہوا۔ دیکھتے دیکھتے وہ کہتی ہیں کہ ان کے اوپر کینسر نے اٹیک کر دیا۔ ان کی گردن کے پیچھے ایک دانہ نکلا، اور دم کروانے کے بعد وہ دانہ چلتے چلتے ان کے سینے تک آ گیا، اور پھر ان کی حالت بہت خراب ہونے لگی۔ نیلوفر کہتی ہیں کہ اچانک بیماریوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ یہ بیماری کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی ان کو، وہ کہتی ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا، سارا ٹریٹمنٹ ہوا۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر جاتی تھی ہاسپٹل میں تو میری حالت ٹھیک ہو جاتی تھی، لیکن گھر کے اندر جب جاتی تھی تو وہ بیماری بہت زیادہ میرے اوپر غلبہ کر لیتی تھی۔ پھر ایک بہت بڑے امام کو ہمارے گھر لایا گیا۔ وہ مسجد امام تھے، اور وہ ان کی بہت زیادہ اللہ نے ان کو طاقت نوازی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک اور نماز کے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے سارے گھر میں 7 سلام جو قرآن پاک میں ہوتے ہیں وہ لکھ کر لگا دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک میں قرآن پاک میں نہیں، جو انہوں نے جنات کے نام خط لکھا تھا، انہوں نے وہ ہمارے سارے گھر میں کندہ کروا دیا، اور کہا کہ کوشش کرنی ہے کہ گھر میں اگر کوئی دیوار میں سوراخ ہے تو اس کو بند کر دو، کہ کوئی بھی مخلوق تمہارے گھر کے اندر اب نہ آ سکے۔ میں نے ایک دفعہ تمہارے سارے گھر کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے۔ خیر، اس کے بعد مولوی صاحب نے ہم سے کہا کہ آپ لوگوں نے خود نہیں، جو ٹیپ ریکارڈر کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے سورۃ بقرہ کی، وہ لگانی ہے، اور پورا قرآن پاک آپ نے گھر میں ختم کرنا ہے، پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ ہم نے پورا قرآن پاک ریکارڈ کروایا باقاعدہ، اور بلند آواز میں اپنے گھر میں لگا دیا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس ٹائم قرآن پاک کو لگانا ہے تو اس ٹائم آپ لوگوں نے اپنے گھر کی ونڈو، اپنے گھر کی جو ہوتی ہیں الماری ہیں، ان کے دروازے بھی کھول دینے ہیں، اور دروازے بھی دوسرے کھول دینے ہیں۔ اسی طرح کیا، اور پورا قرآن پاک 10 دن میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا۔
مولوی صاحب نے کہا تھا کہ قرآن پاک ختم ہونے کے بعد گھر کے سارے دروازے کسی ٹائم پر بھی کھلے نہیں رہنے دینے، ونڈو اور دروازے بند رکھنے ہیں ہر ٹائم۔ ہم نے اسی طرح کیا اور 1 ماہ کے اندر اندر وہ شیطان جن ہمارے گھر سے بھاگ گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ ابھی بھی جاری ہے۔ نیلوفر کہتی ہیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ جاری ہے، وہ اس موذی مرض سے کافی حد تک چھٹکارا پا چکی ہیں، اور اب وہ بالکل ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ کہتی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، اور مجھے یقین ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نیلوفر کی یہ ایک سٹوری تھی جو انہوں نے لاہور سے شیئر کی۔ نیلوفر یہ کہتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں، جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہونے لگے تو آپ لوگ قرآن پاک اور نماز سے مدد لیں، اس سے بڑا کوئی بھی وظیفہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور بہت شکریہ آپ کا اتنی اچھی اور انفارمیٹیو سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو آئی ہوپ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں وہ اس طریقے پر ضرور عمل کریں گے، اور اللہ پاک ہمیشہ ہم لوگوں کو ایسے شیاطین جنات سے بچا کے رکھے، آمین۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری پرکاش نے شیئر کی ہے انڈیا سے۔ پرکاش کہتے ہیں کہ اب میں جدھر رہتا ہوں، جدھر میں جاب کرتا ہوں، تو ہم لوگوں کے بنگلے کے سامنے بالکل ایک بہت بڑا بنگلہ خالی ہے، بڑے عرصے سے خالی ہے۔ وہ جیسے نیا بنا تھا تو اس کے مالک نے اس کو سیل آؤٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، لیکن آج تک 5-6 سال گزر چکے ہیں، لوگ اس کو آ کر دیکھتے ہیں لیکن وہ سیل نہیں ہو سکا۔ ایک دن مجھے یہ لگا کہ اس بنگلے کی چھت کے اوپر، سب سے اوپر والی چھت پر کوئی شخص کھڑا ہے کالے لباس میں، بالکل کالے اندھیرے کی طرح۔ مجھے یہ لگا کہ ساتھ والا بالکل بنگلہ ان کے گھر کے ساتھ ہے، شاید ان میں سے کوئی شخص اوپر چھت پر چڑھ گیا ہو، کیونکہ اکثر لوگ اسی طرح ہوتے ہیں۔ میں اسی غلط فہمی میں رہا اور اپنے کام پر دھیان دیتا رہا۔ مسلسل وہ شخص مجھے نظر آتا رہا، مسلسل۔ پھر اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی بنگلے کے 2nd فلور پر آگ کا شعلہ مجھے نظر آتا تھا۔ پھر ایک دفعہ مجھے اسی بنگلے کے 2nd فلور پر مجھے ایک عورت کی پرچھائی نظر آئی، ایک کالی سیاہ پرچھائی، لیکن مسلسل اس بنگلے کے سب سے اوپر والی چھت پہ مجھے ایک شخص نظر آتا تھا ٹہلتے ہوئے۔ میں جب بھی اس کو دیکھتا تھا وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ایک دن میں بہت زیادہ اس چیز کو نوٹس کرنے لگا، اور ساتھ والے بنگلوں کو میں جو تھے لوگ ان کو بلایا اور پوچھا کہ آپ لوگوں کے گھر میں سے کون شخص ہے جو رات کے ٹائم اوپر ٹہل رہا ہوتا ہے؟ تو ان کا جو گارڈ تھا اس نے مجھے کہا کہ رکو میں جا کر پوچھتا ہوں۔ اتنے میں اس بنگلو کا جو مالک تھا وہ باہر نکلا۔ وہ کافی ضعیف لگ رہا تھا، کافی بزرگ شخص تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اس بنگلو میں صرف میں اور میری بیوی اور میرے بیٹے کے 2 بچے رہتے ہیں، جو کہ میرا بیٹا باہر کے ملک ہوتا ہے، اور میرے بیٹے کے بچے اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ ساتھ والی چھت پر جا کر رات کے ٹائم اکیلے ٹہلیں۔ تو پرکاش کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ وہ جو اوپر ٹہل رہا ہوتا ہے اس کا قد کافی لمبا ہے۔ میں نے اس کے بچے دیکھے اس شخص کے، تو وہ زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 سال کے تھے، وہ یہ نہیں ہو سکتے تھے۔ آج تک مجھے اس بنگلو کے اوپر ٹہلتا ہوا ایک خوفناک شخص نظر ضرور آتا ہے۔ کبھی کبھار وہاں پر آگ کا شعلہ نظر آتا ہے، جو کہ میں نے نہیں، ساتھ والے گارڈ نے بھی نوٹس کیا ہے۔ پہلے میں اس کو سب کچھ اپنا وہم سمجھتا تھا۔ جب میں نے اس گارڈ کو بتایا تو اس نے بھی میرا وہم سمجھا، لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے 2nd فلور پر ایک آگ کے شعلے کو آتے جاتے دیکھا تو وہ بھی یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ بنگلو ضرور پرسرار اور ہانٹیڈ ہے، تبھی یہ آج تک سیل آؤٹ نہیں ہو سکا۔ پرکاش کہتے ہیں کہ آج تک وہ بنگلہ اسی طرح خالی ہے، بہت خوبصورت ہے، انتہا سے زیادہ، لوگ دیکھ کر جاتے ہیں بہت شوق سے، لیکن دوبارہ اس میں کوئی بھی نہیں آتا۔ یہ ایک سٹوری تھی پرکاش کی جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ پرکاش اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ رومیسا نے فیصل آباد سے شیئر کیا ہے۔ رومیسا کہتی ہے کہ ایک دن میں اپنے ٹیرس پہ کھڑی ہوئی تھی، اور یہ اسی رمضان کی بات ہے، اور میں سحری کے بعد کی یہ بات ہے۔ جیسے ہی میں ادھر اوپر ٹیرس پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک سے ایک شخص ہے جو کہ مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کے بالکل سامنے والی روڈ پر ہی مسجد ہے جو کہ ہمارے ٹیرس سے نظر آتی ہے۔
وہ ہماری مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس شخص کا قد کافی لمبا ہو گیا اور اس نے سفید لباس پہنا تھا، اور مسجد کے پاس جا کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ میں یہ سمجھ چکی تھی کہ وہ ایک نیک جن ہے جو کہ نماز کے لیے جا رہا تھا، اور اس نے مجھے اپنا آپ ظاہر کروایا۔ کہتے ہیں کہ رمیسہ یہ کہتی ہیں کہ جو کہ سحری کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پر بھی جنات ہوتے ہیں، نیک جنات ضرور وہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو اور آپ لوگ بالکل سحری کے بعد ٹیرس پہ یا باہر گلی میں مت گھوما کریں۔ کچھ لوگ ہم لوگوں نے دیکھا ہے، رمیسہ کہتی ہیں کہ باہر سحری کے بعد واک کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر بہت جنات ہوتے ہیں، اور وہ کافی لوگوں کو وہ چمڑ بھی جاتے ہیں۔ تو میں یہ سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ صبح فجر کے بعد ضرور واک کریں، لیکن سحری کے ٹائم جس ٹائم اندھیرا ہو باہر جا کر واک بالکل مت کریں۔ تو بہت شکریہ رمیسہ اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کے کچھ خوفناک واقعات۔ آپ لوگوں کو کیسے لگتے ہیں میرے چینل کی اسٹوریز؟ ضرور کمنٹ باکس میں اپنے فیڈ بیک دیا کریں، اور آپ لوگ بھی اپنی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں بھی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی ہے۔ آج کا اچھا میسیج ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے زندگی میں نیکی کریں، کیونکہ کوئی بھی ٹائم اللہ کے پاس جانے کا ہو سکتا ہے۔ اپنے والدین سے محبت کریں، پیار کریں، اور ان کی دعائیں لیں۔ آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔